ہر بندے نے واش روم جانا ہے اور ہر بندہ جاتا ہے اور دن میں کئی بار جاتا ہے، اور اگر پوچھ لیا جائے کہ جی استنجا کیسے کرنا ہے تو نہیں معلوم، استنجے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے بندے جب استنجے کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو پھر وہ وضو کیسے کرتے ہو، پھر غسل کیسے کرتے ہو، پھر استنجا کس طرح کرتے ہو، تو پھر نماز کیا ہوتی ہے اور پھر قرآن کیسے پڑھتے ہو۔ اور استنجا کرنے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ استنجا ہمیشہ الٹے ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ کس ہاتھ سے؟ الٹے ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں آپ پہلی بار جانیں گے، آپ جا کے عمل کریں گے تو آپ کے عمل کا مجھے ثواب ملے گا۔ آپ نے گھر جا کے کسی نہ کسی کو یہ سکھانا ہے، جب آپ کسی کو سکھائیں گے تو وہ عمل کرے گا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ استنجا کس ہاتھ سے کرتے ہیں؟ الٹے ہاتھ سے کرتے ہیں، پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ استنجا کرتے وقت الٹے ہاتھ سے مراد پورا ہاتھ نہیں ہے، الٹے ہاتھ سے مراد الٹے ہاتھ کی صرف 3 انگلیاں ہیں۔ کتنی انگلیاں ہیں؟ 3 انگلیاں۔ 3 انگلیوں سے مراد یہ آپ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی نکال دیں، یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان انگلیوں سے استنجا کیا جاتا ہے۔ استنجے سے مراد یہ ہے کہ ان 3 انگلیوں سے آپ چھوٹا پیشاب کر کے تو ان سے استنجا نہیں کر سکتے۔ ان 3 انگلیوں سے مراد استنجا جو آپ نے کرنا ہے، انسان جب پخانہ کر لیتا ہے تو اس کا جو استنجا ہے وہ الٹے ہاتھ کی ان 3 انگلیوں سے استنجا کیا جاتا ہے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر سوال آئے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ استنجا تو کیا، ہمارا ہاتھ ناپاک ہو جائے تو ہم باہر نکل کے صابن کے ساتھ دھوتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاتھ صاف ہو گیا۔ تو جب ہم استنجا کر رہے ہیں تو اس کے اندر پیمانہ کیا ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ جسم اب جلد ہماری پاک ہو گئی ہے یا پاک نہیں ہوئی۔ یعنی استنجا کرتے وقت تو صابن کا استعمال نہیں ہوتا، تو ہم کیسے جانے کہ ہماری جلد پاک ہو گئی ہے یا پاک نہیں ہوئی؟ اس کا کوئی پیمانہ؟ تو شریعت نے پیمانہ یہ رکھا ہے کہ جب آپ استنجا کرتے ہیں اپنی ان انگلیوں کے ساتھ تو تب تک آپ نے استنجا کرنا ہے، یعنی اپنے جلد کو دھونا ہے جب تک کہ جلد کے اوپر سے چکنائی ختم نہ ہو جائے، جب تک چکنائی ختم نہ ہو جائے۔ جب چکنائی ختم ہوتی ہے تو اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ یہ ٹیبل ہے، یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا جی، یعنی ہاتھ پھسل نہیں رہا، رک کے چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کے اوپر اور ٹیبل کے اوپر چکنائی نہیں ہے، اور اگر اس کے